میرا نام نواب عالم حسین ہے۔ 11 سال بعد میں چین کی زمین سے واپس اپنے وطن آ رہا تھا۔ وہی گاؤں، وہی پرانا محل، وہی صحن جہاں کبھی بچپن کے شور گونجا کرتے تھے۔ جہاز اڑنے سے پہلے میں نے امی کو کال کی۔ ان کی آواز میں وہی مان، وہی اپنائیت تھی۔ میں نے کہا امی دعا کریں اب واپسی ہے۔ امی خوش ہو گئی، کچھ دعائیں دیں، پھر کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، نرم دھیما سا کہا، نسوانی آواز۔ میں رک گیا۔ امی بولتی رہی مگر میں سن ہی نہیں پایا۔ پھر اچانک وہ آواز جیسے کسی یاد کی تہہ سے ابھری۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، امی صنم ہے پاس؟ امی ہنسی، ہاں بیٹا، پھول سجا رہی ہے تمہاری واپسی کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے آنے کی خبر سے پورا گھر خوش ہے۔ میں نے بس جی امی کہا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا، نہ خوشی نہ تجسس، بس ایک خاموشی۔ بچپن کی ایک یاد تازہ ہوئی۔ صنم اور میں گرمیوں کی چھٹیوں میں ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ امی اس سے بہت محبت کرتی تھی، شاید ہماری کوئی بہن نہیں تھی اس لیے۔ امی نے اس کے سر پہ بوسہ دیا اور کہا کہ جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو تمہاری شادی اپنے گھر سے کروں گی۔ وہ صنم کو ہمیشہ اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا، یہ پرانی باتیں تھیں۔ دوسری طرف صنم نے وہی کال سنی۔ امی کے ہاتھ سے فون لیتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک روشنی سی آ گئی۔ نواب عالم حسین واپس آ رہا تھا۔ 11 سال اس نے ہر دن اس کا انتظار کیا تھا۔ کبھی کتابوں کے بیچ اس کی تصویریں دیکھتی، کبھی چائے بناتے ہوئے خود ہی سے باتیں کرتی۔ جب وہ واپس آئے گا تو شاید پہچانے گا نہیں، پھر خود ہی مسکرا دیتی۔ مگر آج وہ لوٹ رہا تھا۔ گھر میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ امی نے پورا محل سجا دیا، خدام ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے۔ شام 5 بجے میں گھر پہنچا۔ میں دروازے سے اندر داخل ہوا۔ سبھی نے استقبال کیا، محبت ہی محبت تھی ہر طرف۔ امی نے مجھے گلے لگایا، بھائی ذوالفقار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، آ جاؤ میرے شیر، پھر گلے لگایا۔ ابا تو مانو 7واں آسمان چھو رہے تھے۔ میں نے سب کو دیکھا مگر ایک چہرہ کہیں پیچھے چھپا ہوا تھا، سفید دوپٹہ، نیچی نظریں، کپکپاتے ہاتھ۔ یہی صنم ہے؟ دل نے سوال کیا۔ 11 سال بدل دیتے ہیں لوگوں کو۔ میں نے بس اتنا کہا، السلام علیکم صنم۔ اس نے نظریں اٹھا کے وعلیکم السلام کہا اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ عین جوانی پر تھی۔ بس وہی پہلا لمحہ تھا جب شاید وہ اپنے خوابوں سے حقیقت میں آئی، اور میں بس ایک عام ملاقات سمجھ کے آگے بڑھ گیا۔ رات گئے، کھانا کھانے کے بعد میں سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ بھائی نے مجھے سیاست کے تمام معاملات کی بریفنگ دی۔ ابا نے اپنے آئندہ مکمل کرنے والے منصوبے بتائے۔ ان باتوں سے امی کو بہت الجھن ہو رہی تھی۔ کئی بار وہ ٹوک بھی چکی تھی کہ آج ہی تو میرا بچہ آیا ہے اور آپ نے اسے اپنے مسائل میں الجھا لیا۔ صنم خادمہ نسرین کے ساتھ چائے لیے لاؤنج میں آئی۔ سب کو کپ دیتے ہوئے وہ مجھ تک آئی۔ نہ جانے کیوں اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کپ تھاما اور سوال رکھا، تم بتاؤ صنم کیا کرتی ہو آج کل؟ جی اس کے ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی کام گئی۔ میں پڑھائی مکمل کر چکی ہوں، آج کل تو بس یہاں ہوتی ہوں، خالہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی ہیں، لرزتے جھجکتے اس نے بتایا۔ شاباش، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم نے پڑھائی مکمل کر لی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک گھونٹ چائے کا حلق میں اتارا۔ وہ امی کو کپ دے رہی تھی۔ صنم یہ تم نے بنائی ہے نا؟ اس کے ہاتھ کی چائے کا سواد میں بھولا نہیں تھا۔ وہ بچپن سے ہی اچھی چائے بناتی تھی۔ جی، صنم کے چہرے پہ حیرت واضح تھی۔ شاید اس نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں یہ سب یاد رکھوں گا۔ کچھ دیر وہ رکی اور پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شب و روز روانی سے گزرتے رہے۔ میرا شروع سے انٹرسٹ رہا تھا گاؤں کی سیاست میں، سو میں دل جمی سے بھائی اور ابا کے ساتھ ان معاملات میں مصروف ہوتا گیا۔ امی کو ہمیشہ سے میری مصروفیت سے گلہ رہا۔ چین میں بھی ہر فون کال پہ وہ یہی کہا کرتی تھی، بیٹا تمہیں وقت ہی نہیں ملتا ہمارے لیے۔ اور اب جب میں واپس آیا تھا تو بھی حال ویسا ہی تھا۔ اس دن شام کو چائے کے وقت انہوں نے ذرا خفگی سے کہا،
عالم بیٹا، تم آ گئے ہو مگر ہمیں لگ رہا ہے جیسے تم آئے ہی نہیں۔ صبح گاؤں میں نکل جاتے ہو لوگوں کے حالات دیکھنے کے لیے، دوپہر میں میٹنگ، شام کو مہمان، یہ گھر تمہارے بغیر ویسے ہی خالی ہے۔ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، امی ابھی واپس آیا ہوں، حالات سمجھنے ہیں، پھر بس چند دن اور پھر سب کچھ آپ کے ساتھ۔ امی نے گہرا سانس لیا۔ بس یاد رکھنا بیٹا، دنیا کے سب کام رک سکتے ہیں مگر وقت نہیں۔ اگر اپنوں کو وقت نہ دیا جائے تو وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ میں مسکرا دیا مگر دل میں ایک چبھن سی اتر گئی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھیں۔ رات کے کھانے کا وقت آیا تو امی کی فرمائش پہ دسترخوان باہر لان میں لگایا گیا۔ فضا میں ہلکی سی ہوا تھی، پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں ابو کے برابر بیٹھا رہا، سامنے صنم بیٹھی تھی، خاموش، سادہ، مگر چہرے پہ ایک نرمی جو نظر کو روک لے۔ امی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، صنم بیٹا عالم کو سالن دے دو۔ وہ آہستگی سے اٹھی، چمچ ہاتھ میں لیا اور میری طرف آئی۔ میں نے پلیٹ آگے بڑھائی۔ اس نے سالن ڈالا ہی تھا کہ چمچ ذرا سا پھسلا، مانو کہ وہ سانس روکے ہوئے تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ ایک پل کو دونوں رک سے گئے، جیسے کسی نے کچھ نہیں کہا مگر فضا جیسے تھم سی گئی۔ اس کی نرم انگلیوں کا لمس میرے ہاتھ پہ آیا اور میرے اندر ایک عجیب سا ارتعاش دوڑ گیا۔ نہ میں نے ہاتھ کھینچا، نہ وہ فوراً پیچھے ہٹی۔ پھر اچانک اس نے نظریں جھکائیں۔ معاف کیجیے گا، میں نے آہستگی سے کہا، کوئی بات نہیں، غلطی میری تھی۔ امی اور ابو اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ وہ واپس اپنی جگہ پہ جا بیٹھی۔ رات گئے جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میں اپنے کمرے میں آیا۔ کپڑے بدلے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ میں نے بے خیالی میں دیکھا اپنا ہاتھ، جہاں چند لمحے پہلے صنم کے ہاتھ کا لمس باقی تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ عجیب برتاؤ کرتی ہے۔ میرے ذہن میں یہی سوال چل رہا تھا۔ پوچھ لیتے ہیں، یہی سوچ کے میں صنم کے روم کی طرف نکل آیا۔ دروازہ ذرا سا سرکا کے میں نے اندر جھانکا۔ وہ بستر پر الٹی لیٹی تھی، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں دبے پیر قریب چلا آیا۔ وہ اتنی بے خبر تھی کہ اسے میری موجودگی کا علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ کچھ کہتی اور پھر اپنے ہاتھ کو چوم لیتی۔ بغور سننے پہ سمجھ آیا، وہ کہہ رہی تھی، اب یہ ہاتھ بہت خوش قسمت ہے، اسے نواب صاحب نے چھو لیا ہے۔ ایک نمی سی، ایک نرمی سی، جیسے ہوا نے دل کو چھو لیا ہو۔ میں نے خود سے کہا، یہ سب کیا ہے؟ پھر اسے بنا کچھ کہے میں چور قدموں سے واپس چلا آیا۔ اس وقت اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ لگا مجھے۔ اگلی صبح سورج معمول سے کچھ نرم تھا، ہوا میں ہلکی سی نمی تھی اور صحن میں پھولوں پہ شبنم کے قطرے۔ امی حسب عادت قرآن پڑھ رہی تھیں، صنم سامنے صحن میں ٹہل رہی تھی۔ میں ناشتہ کیے بغیر ہی باہر نکلنے لگا کہ امی نے دیکھا تو بولی، عالم بیٹا اتنی صبح جاگ گئے اور اب کہاں کی تیاری ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا، امی آج نیند خود ہی بھاگ گئی تھی، ناشتہ کیے بنا کہیں مت جانا۔ امی نے حکم سے کہا، جی میں باہر لان تک جا رہا ہوں۔ میں باہر نکلا مگر قدم جیسے رک گئے۔ صنم ابھی تک صحن میں تھی، ہوا کے جھونکے سے اس کا دوپٹہ ذرا سا کھسک گیا تھا اور ہاتھ وہی تھا جو وہ کل میرے ہاتھ سے ٹکرایا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا جیسے کسی قیمتی شے کو محسوس کر رہی ہو، اور پھر نرمی سے اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ میں ٹھٹک گیا، وقت جیسے رک گیا۔ میں نے سوچا شاید میں غلط دیکھ رہا ہوں، مگر اس کے چہرے پہ وہی سکون، وہی جذبہ جو کل رات بھی تھا۔ میرا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا مگر نظریں بند گئیں۔ پھر اچانک صنم چونک گئی، شاید اسے میرا سایہ دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیا، دوپٹہ سنبھالا اور نظریں جھکا لیں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، بس اتنا کہا کہ یہ صبح صبح کیا سوچا جا رہا ہے صنم؟ وہ گھبرا کے بولی، کچھ نہیں نواب صاحب، بس صفائی کروا رہی تھی، اور تیزی سے اندر چلی گئی۔ میں دیر تک وہیں کھڑا رہا، ہوا رکی نہیں تھی مگر دل جیسے ساکت ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد کچھ بدل گیا۔ میں چاہ کے بھی صنم سے نظر نہ چرا سکا، اور صنم اب وہ پہلے سے بھی زیادہ خاموش ہو گئی تھی۔
جیسے دل کی بات ایک بار لبوں تک آ کے واپس لوٹ گئی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، امی نے آواز دی، صنم بیٹا عالم کے کمرے سے اس کے کپڑے لا دو، استری کروانے ہیں۔ صنم نے ہلکے لہجے میں کہا جی، اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کمرہ کھلا تھا، نواب عالم کا کمرہ، وہی کمرہ جہاں وہ کبھی بچوں کی طرح دوڑتے پھرتے تھے۔ اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ کمرے میں مردانہ خوشبو، کتابوں کی ترتیب اور عالم کے وجود کی جھلک ہر کونے میں تھی۔ اس نے آہستگی سے الماری کھولی، ایک سفید شرٹ نکالی، وہی جو کل میں نے پہنی تھی۔ شرٹ ہاتھوں میں آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی سی تیر گئی۔ وہ بازوؤں کے کپڑے درست کرنے لگی، پھر جیسے بے اختیار اس نے شرٹ کے بازو میں ہاتھ ڈالا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک پل کے لیے اسے لگا جیسے وہ شرٹ نہیں، عالم کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہے۔ اس کے چہرے پہ خاموش مسکراہٹ آئی، آنسو کا ایک قطرہ گرا اور اس نے دھیرے سے سر جھکایا، پھر جیسے خود ہی سے بولی، صنم میری صنم، میں بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسی تم کرتی ہو۔ اور ہلکی سی ہنسی کے ساتھ شرٹ والے ہاتھ سے اپنا چہرہ اٹھایا، اپنے لبوں پہ انگلی کے پوروں سے چھوا۔ تمہارے نرم لب مجھے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ پھر آہستہ سے ہاتھ گردن پہ لے گئی اور محبت سے اسے چھوا۔ تمہارا گورا بدن میرے دل پہ وار کرتا ہے صنم، یہ کہتے جیسے اسے شرم آئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا۔ تم پاگل ہو گئی ہو شاید، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ دروازے کے پاس ایک ہلکی سی چاپ ہوئی۔ میں یہ سارا عمل دیکھ چکا تھا۔ وہ چونک گئی۔ پچھلے پہر کی روشنی میں دروازے پہ نواب عالم کھڑا تھا۔ میری نظریں شرٹ سے صنم تک گئیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے آہستگی سے کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ صنم گھبرا کے پیچھے ہٹی، شرٹ جلدی سے طے کر کے رکھی۔ کچھ نہیں، امی نے کہا تھا کپڑے استری کروا دوں۔ میری نگاہوں میں سوال تھے، کچھ کہنے کو، کچھ سمجھنے کو، مگر زبان دونوں کی بند تھی۔ کمرے میں وہی خاموش خوشبو تیرنے لگی جو کسی ایک کے دل میں چھپی تھی اور اب دوسرے کے احساس میں اتر رہی تھی۔ میں چھوٹے قدم لیتا اس کی طرف آیا، اتنا قریب کہ وہ میری باہوں کے حصار میں ہوئی۔ ایک پل کو، تو لے لو کپڑے، ان سے کھیل کیوں رہی ہو؟ وہ چونک گئی۔ جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو میں کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کا چہرہ یوں سرخ ہو رہا تھا مانو چور کی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ کپڑے لیے 100 کی اسپیڈ سے نکل گئی۔ گاؤں کی سیاست عجیب شے ہے، یہ انسان سے زیادہ اس کے وقت کو نگل لیتی ہے۔ میرے والد نواب حسین اور بڑے بھائی ذوالفقار دن رات علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اب میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تھا۔ ہر روز مہمان خانے میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا، میں فائلیں دیکھتا، منصوبے بناتا اور بیچ بیچ میں لوگوں کے دکھ سنتا۔ ان سب کے بیچ ایک ہی چیز تھی جو میری توجہ کھینچ لیتی، صنم کی موجودگی۔ ایک دن دوپہر میں ابا اور بھائی کے ساتھ منصوبہ بنا رہا تھا۔ نئے اسکول کی زمین، چندہ، کاغذات، اعداد و شمار۔ گرمی زیادہ تھی، پسینے کی بوندیں پیشانی پہ آ رہی تھیں۔ میں نے فائل بند کی ہی تھی کہ امی بولی، جو مجھے ایک نظر دیکھنے اور اندر بیٹھنے کا کہنے آئی تھی، صنم عالم کے لیے شربت لے جاؤ۔ میں نے چونک کے دیکھا، وہ دروازے پہ کھڑی تھی، ہاتھ میں گلاس، چہرے پہ وہی سادگی۔ میں نے کہا رکھ دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ امی نے فوراً کہا ابھی پی لو بیٹا، تمہاری بہن بار بار بناتی رہے گی کیا؟ صنم کے چہرے پہ ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ اسے واضح طور پہ امی کا بہن کہنا برا لگا تھا۔ بہن ہو میری دشمن، میں کیوں بہن ہوئی بھلا؟ وہ منہ میں بڑبڑائی، مگر آواز مجھے سمجھ آ چکی تھی۔ میں نے گلاس تھاما، اس سے گلاس لیتے وقت پھر وہی لمحہ، وہی خاموش لمس۔ میں نے آنکھیں جھکائیں مگر محسوس کیا وہ ایک پل زیادہ ٹھہری تھی۔ پھر ابا اور بھائی کو شربت دیا۔ کچھ دن بعد میں ابا اور بھائی کے ساتھ کھیتوں کے کنارے بیٹھا کسانوں سے باتیں کر رہا تھا، تو دور درختوں کے پیچھے کسی نے سرکنے کی ہلکی سی آواز کی۔ میں نے سر اٹھا کے دیکھا، درخت کی اوٹ میں صنم کھڑی تھی، آدھا دوپٹہ چہرے پہ، آدھا ہوا میں اڑا تھا۔ میں مسکرا دیا۔
میں نے ذوالفقار بھائی سے کہا آپ بات جاری رکھیں، میں ذرا پانی پی لوں، اور آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی قریب پہنچا وہ چونک گئی۔ آپ یہاں؟ میں تو بس گاؤں کی عورتوں کے لیے، میں نے بات کاٹ دی۔ صنم تمہیں سیاست میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ وہ گھبرا کے بولی، نہیں مجھے نہیں، تو میں تو بس دیکھ رہی تھی آپ لوگ کیسے بات کرتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا، اچھا تو اب تم مجھے پڑھاؤ گی کہ بات کیسے کرنی ہے۔ اس نے نظریں جھکائیں اور مسکرا دی۔ میں نے اسے اس کی مسکراہٹ میں کچھ دیکھا۔ اس کے چہرے پر بالوں کی لٹ آئی جسے میں نے کان کے پیچھے کیا۔ وہ مجھے ہی غور سے دیکھ رہی تھی، یا شاید فخر سے، ایک خاموش فخر، جیسے وہ مجھے میرے خواب کے قریب دیکھ کے خوش تھی مگر خود سے کچھ چھپا رہی تھی۔ اسی دن شام کو میں نے خود سے کہا کہ یہ لڑکی بدل رہی ہے، یا میں بدل رہا ہوں۔ پہلے تو یہ سب نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ، بیٹھکوں کی باتیں، لوگوں کے مطالبے، میں سمجھتا تھا کہ مجھے اب کسی شے کی پرواہ نہیں رہی۔ لیکن اس دن کچھ ایسا ہوا کہ ساری دنیا جیسے پل بھر کو رک گئی۔ امی نے بتایا کہ خالہ کسی رشتہ دار کے خاندان کو بلا رہی ہیں، ان کے بیٹے کے لیے صنم کا ہاتھ مانگنے۔ میں نے بات سنی اور بے اختیار ہنسی دبا لی۔ دل میں ایک اجنبی سا احساس ابھرا، یہ ان کا معاملہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا۔ شام کو ڈرائنگ روم روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمان آئے، خوشبو اور خسر پھسر کا عالم تھا۔ میں حسب معمول نواب حسین کے ساتھ بیٹھا رہا، ان مہمانوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ ان 3 عورتوں میں سے ایک لڑکے کی تعریف پر تعریف کیے جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پہ قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میں نے نظر اٹھائی، سامنے صنم کھڑی تھی۔ نیلے رنگ کا لباس، ہلکا سا دوپٹہ، کانوں میں چاندی کے جھمکے، چہرہ شرم سے جھکا ہوا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میری نظر اس پہ ٹھہری۔ اسی لمحے سامنے بیٹھے لڑکے نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی چیز تول رہا ہو، نہ ادب نہ لحاظ۔ میں نے دل میں جیسے انگارے بھر لیے۔ چہرہ خاموش مگر اندر سے جلتا ہوا۔ بابا باتیں کر رہے تھے، ذوالفقار بھائی ہنس رہے تھے، اور میں بس ضبط کر رہا تھا۔ ایک بار چاہا اٹھ جاؤں، مگر میں نواب حسین کا بیٹا تھا، اپنے جذبات کو میز پہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ صنم نے بس ایک بار نگاہ اٹھا کے میری طرف دیکھا، پھر فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ لمحہ جیسے دل میں پیوست ہو گیا، مانو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اگر میں کچھ نہ کہہ سکا۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے، گھر میں خاموشی اتر آئی۔ میں کمرے میں آیا، مگر نیند کہاں۔ ہر بار وہی منظر آنکھوں کے سامنے آتا، وہ اجنبی لڑکا، صنم کی طرف دیکھتی نظریں۔ دل چاہا دیواروں پہ مکے مار دوں۔ میں اٹھا اور بنا سوچے سمجھے صنم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر وہ بیٹھی تھی، دوپٹہ کندھے پہ، آنکھوں میں نمی، شاید خاموشی کے آنسو۔ میں اندر گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میری آواز سخت تھی۔ وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کے اس کا بازو تھام لیا۔ کیوں گئی تھی تم ان کے سامنے؟ کس نے کہا تھا تمہیں؟ وہ ہلکی کپ کپی کے ساتھ بولی، میں نہیں جانتی تھی وہ لوگ کیسے ہیں، خالہ جان نے کہا تھا، میں انکار نہیں کر سکی۔ میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ خالہ جان نے کیا کہا تھا؟ تو تمہارے پاس اپنی مرضی نہیں تھی؟ صنم نے آہستہ سے کہا، نواب صاحب، ان کی مرضی کے آگے کون بولتا ہے؟ میں ایک پل کے لیے چپ رہا، پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا، آنسوؤں سے بھیگا ہوا، اور ان آنسوؤں میں کچھ ایسا تھا جو میرے اندر ہلچل مچا گیا۔ صنم، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ میرا دل جل رہا تھا، اور میں اس جذبے سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ یہ نیا سا جذبہ تھا۔ تو کون ہے میرے لائق؟ وہ مجھے دیکھ کے بولی۔ میں مزید قریب ہوا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ جی نہیں، رک کے کہا۔ وہ بستر پر پیر کیے کچھ پیچھے ہونے لگی۔ اچھا ایسا ہے؟ میں بھی اس کے سامنے ہی بستر پہ گھٹنوں کے بل اور قریب ہونے لگا۔ صنم، گہری آواز میں نے اس کا نام لیا تو وہ لرز گئی۔ جی، میں نے اس کے لبوں کو ہاتھ سے چھوا۔ نواب صاحب، وہ گھبرا رہی تھی۔ ہاں کہو نا۔
ہاں آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تم کیا کر رہی ہو صنم؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تم مجھے پاگل کر رہی ہو۔ میرا خود پہ سے ضبط ختم ہو رہا تھا۔ میری نظر کے زاویے بدل دیتی ہو اور پوچھتی ہو کہ کیا کر رہی ہوں۔ میری گرم سانسیں اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھیں کہ وہ اچانک آنکھیں میچتے ہوئے بولی، خالہ مجھے آپ کی بہن کہتی ہیں۔ ان لفظوں نے مجھے ایک دم ہوش سے ہمکنار کیا اور میں لمحے بھر میں اس سے دور ہوا۔ دروازے تک آیا اور صرف اتنا کہا، اگلی بار کسی نے تمہیں مجبور کیا تو مجھے بتانا۔ دروازہ بند ہوا، مگر دل کے اندر جیسے کوئی کھڑکی کھل گئی جس سے صرف صنم کی خاموش آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس رات کے بعد میں سو نہ سکا۔ ہر بار آنکھ بند کرتا تو وہ منظر سامنے آ جاتا، صنم کا جھکا ہوا چہرہ، لرزتے ہاتھ، اور وہ جملہ جو میرے دل میں تیر بن کے لگا، خالہ مجھے آپ کی بہن کہتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سب بس ختم ہو جائے، یہ رشتہ، یہ تماشا، یہ بے بسی۔ اگلی صبح میں امی کے پاس گیا۔ وہ ناشتہ لگا رہی تھیں، چہرے پہ نرمی بھی تھی۔ میں نے سیدھا کہا، امی وہ رشتہ ختم کروا دیں، وہ لوگ مناسب نہیں ہیں۔ امی چونکی، کیوں؟ کل تک تو سب مطمئن تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، بس ان کے اطوار اچھے نہیں لگے مجھے، اور وہ لڑکا، اس کی نظر مجھے پسند نہیں آئی۔ یہ کہتے ہوئے بھی مجھے وہ یاد آ رہا تھا، اس شخص کی نظر مجھے آگ لگا رہی تھی۔ تو صنم پہ کیا گزری ہوگی؟ امی نے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولی، عالم تمہیں کب سے صنم کی فکر ہونے لگی؟ میں نے نظریں چرائیں۔ امی وہ ہمارے گھر کی عزت ہے، مجھے پرواہ ہے سبھی کی۔ شاید میری آواز میں کچھ ایسا تھا جو امی نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ لیکن بچے، یہ مناسب نہیں ہے، وہ اچھا خاصا رشتہ ہے، اور لڑکا اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ اسے دیکھنے ہی آیا تھا۔ امی نے اپنا موقف رکھا، نہیں امی، پہلی بات تو یہ کہ انہیں لڑکے کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا، مگر چلو اگر لے بھی آئے تو اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا۔ عالم بس بھی کر دو، ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو ایک بار دیکھ لیں۔ امی نے دین کی بات کی، اپنے انداز میں لیتے ہوئے کہا۔ تو میں نے کہا، امی دین سے تو میں بھی واقف ہوں، مگر آپ شاید اس لڑکے کی نظروں کا اندازہ نہیں کر سکیں۔ تقریباً 2 گھنٹے ان سے بحث کر کے آخر کار میں وہاں سے نکل گیا۔ 2 دن اس گھر میں اس بات پہ خوب ہنگامہ رہا۔ صنم کو دکھ کس بات کا ہو رہا تھا یہ تو میں نہیں سمجھ سکا، مگر بالآخر تیسرے دن رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شام کو ذوالفقار بھائی غصے میں آئے، یہ کیا بچپنا ہے عالم، ہر فیصلہ تم کرو گے، یہ سیاست میں بھی تمہارا مشورہ، گھر میں بھی تمہاری ضد۔ میں نے تحمل سے کہا، میں نے کوئی ضد نہیں کی، صرف ایک فیصلہ کیا ہے جو کہ صحیح تھا۔ وہ طنزیہ مسکرائے، صحیح؟ کیا صنم کی مرضی جانی تھی تم نے؟ تم اس پہ اپنی مرضی تھوپ کے خود کو عظیم ثابت کرنا چاہتے ہو۔ یہ جملہ میرے اندر کچھ توڑ گیا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، جو تم سمجھو۔ رات کو امی میرے کمرے میں آئیں، آہستہ سے بیٹھ گئیں۔ عالم تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے، سب لوگ اب باتیں بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں صنم سے اتنی ہمدردی ہے تو شادی کر لو اس سے۔ سارے خاندان میں یہ بات جنگل میں لگی آگ کی طرح پھیلی ہے۔ وہ لوگ ہمارے ابا جان کے جاننے والے تھے، اب تمہیں اپنے اس فیصلے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں چونک گیا۔ امی، انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹا ہم نے ہمیشہ عزت سے سر اٹھایا ہے، لوگ اگر باتیں کریں گے تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ آخر میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا تھا، 1-2 دن میں بہن اور بہنوئی آنے والے ہیں، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کچھ بھی ہے تو چھپاؤ مت۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ کمرے میں ایک طویل خاموشی بیٹھ گئی، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ صنم، میں نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی کب تھا، لیکن پھر یہ دل شور کیوں مچا رہا ہے؟ امی سے سوچنے کا وقت لیا، جو انہوں نے بھاری دل کے ساتھ حامی بھر کے دے دیا۔ میں اس رات دیر تک جاگتا رہا، کھڑکی سے گاؤں کی اندھیری سڑکیں دیکھتا رہا، اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا کہ کیا یہ محبت ہے یا محض ذمہ داری کا سایہ؟
اگلی صبح فضا عجیب بوجھل تھی. گھر کے ہر کونے میں سرگوشیاں تھیں. نوکر بھی آہستہ چل رہے تھے جیسے ہوا میں کوئی راز تیر رہا ہو. میں نے سنا خالہ جان امی کو کال کر کے رو رہی تھیں. امی ناراض تھیں اور صنم اپنے کمرے میں بند. دل چاہا سب کچھ چھوڑ کے چلا جاؤں، مگر قدم خود بخود اس کے دروازے کی طرف بڑھ گئے. دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. میں نے دستک دی. وہ پلٹی. آنکھوں میں نمی، چہرے پہ خفگی، مگر اس میں ایک عجیب سی شان تھی، جیسے دکھ کے بیچ میں بھی وقار زندہ ہو. کیوں آئے ہیں آپ؟ آواز بھری ہوئی تھی. میں نے دھیرے سے کہا بات کرنی تھی. اور باقی باتیں کم تھیں؟ وہ تلخی سے بولی. پہلے خالہ جان کو ناراض کیا، پھر سب کے سامنے میرا تماشا بنوایا. اب پورے گاؤں کو کہانی چاہیے ہوگی کہ نواب عالم حسین نے صنم کے رشتے میں دخل دیا. کیوں؟ کیا ضرورت تھی؟ میں نے ضبط کیا، مگر دل کے اندر کہیں آگ دہکنے لگی. ضرورت تھی کیونکہ وہ لوگ تمہارے قابل نہیں تھے. اور آپ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کے کہا. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس سب کے بعد میری کیا حالت ہوگی؟ سب کہیں گے کہ میں نے آپ کے لیے رشتہ توڑا ہے. میں نے آگے بڑھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور اگر یہ سچ ہو تو؟ وہ چونک گئی. کیا؟ میں نے پہلی بار اپنی آواز بلند کی. ہاں، میں نے توڑا ہے وہ رشتہ، اور اب اگر کوئی پوچھے کہ کیوں، تو میں کہوں گا کہ میں خود اس سے شادی کروں گا. کمرے میں ایک پل کے لیے ہوا رک گئی. صنم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. سانس جیسے سینے میں اٹک گئی. میں نے نظریں ہٹا لی، مگر الفاظ واپس نہیں جا سکتے تھے. وہ تیر جو نکل گیا تھا اب یا تو دلوں کو جوڑ دے گا یا ہمیشہ کے لیے زخمی کر دے گا. صنم دھیرے سے پیچھے ہٹی، آنکھوں میں حیرت، دل میں طوفان. بس اتنا بولی، نواب صاحب، آپ نے جو کہا ہے اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا، اور میں وہی ہوں جسے بچپن میں کہا گیا تھا کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے مرنا قبول ہے. اسے بچپن کا کیا مذاق ابھی تک یاد تھا. میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، صنم تم اتنی سنجیدہ تھیں تب بھی. میں نہیں جانتا تھا. میں بچپن سے ہی ایسی تھی. اگر تم میرے معاملے میں اتنی شدت رکھتی تھی تو اس رشتے پہ حامی اور یہ سب، مجھے اب جواب چاہیے تھا. آپ مجھے کبھی قبول کرتے ہی نہیں. اور خالہ جان، بچپن سے انہوں نے محبت دی ہے مجھے، کیا ان کی محبت کا کوئی حق نہیں ہے مجھ پہ؟ وہ بے بسی سے رو دی. صنم، میرا دل دکھا تھا. میں قبول کرتا ہوں، اپنی ہر لاپرواہی قبول کرتا ہوں. صنم مجھے دیکھو. اس کا چہرہ اوپر اٹھا کے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے میں نے کہا. اس کے بچوں کی طرح باہر کو نکلتے گلابی لب کپ کپ آئے تو میں خود کو روک نہ سکا اور ان پہ جھکا. کسی شہد کی طرح میٹھے تھے وہ، یا شاید مجھے اس لمس کی مٹھاس محسوس ہو رہی تھی. صنم کی آنکھوں میں حیرت اور نمی تھی، مگر میرا دل اب ہار چکا تھا. اس کے لبوں کو چومتے خبر ہی نہ ہوئی کتنا وقت گزر گیا. جب صنم کو سانس لینے میں مشکل ہوئی تو اس نے میرے سینے پہ زور دیا. خود کو الگ کرتے وہ سانسیں سنبھالنے لگی. آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ غیر ہوتی سانسوں میں وہ بمشکل بولی. میں کچھ قریب ہوا، مگر صنم نے ہاتھ اٹھا کے مجھے دور رہنے کا کہا. میرا وہاں رکنا ہم دونوں کو کسی مشکل سے دوچار کر سکتا تھا، سو میں اپنے کمرے میں چلا آیا. نہ جانے کیسے اس نے خود کو سنبھالا، مگر میری حالت میرا دل سنبھال ہی نہیں رہا تھا. مجھے ساری رات شدت سے صنم، اس کے نرم و نازک ہونٹ، تھر تھرائے ہاتھ، دھڑکنوں کی گونج سنائی دیتی رہی. وہ رات بہت مشکل رات تھی. اگلے دن حویلی کا ماحول بوجھل اور سنسان تھا. امی کی آنکھوں میں خاموش غصہ، بھائی ذوالفقار کے چہرے پہ ناگواری، اور میں ایک عجیب سکون میں تھا، جیسے کوئی فیصلہ دل کے اندر اتر چکا ہو. دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے صحن میں شور سا اٹھا. نوکر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہے تھے. میں نے دروازے کی طرف دیکھا. اندر انجم خالہ داخل ہو رہی تھیں. ان کے ساتھ طاہر صاحب، صنم کے والد. چہرے پہ سختی مگر آنکھوں میں حیرانی اور دکھ. امی فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں. ارے آپ لوگ پہلے بتاتے تو استقبال کرتے. انجم بیگم نے تلخ لہجے میں کہا، ہم استقبال کے لیے نہیں آئے، بات کرنے آئے ہیں.
صحن میں خاموشی چھا گئی۔ نوکر پیچھے ہٹ گئے مگر سب کی نظریں وہیں ٹھہر گئیں۔ میں آگے بڑھا۔ کہیے خالہ، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولی، یہ کہ تم نے ہماری بیٹی کی زندگی کا مذاق بنا دیا ہے۔ کل تک رشتہ طے تھا، سب خوش تھے، اور آج سب کچھ ختم۔ کس حق سے؟ کیا چاہتے ہو تم عالم؟ ہماری عزت کی کوئی پرواہ ہے بھی تمہیں یا نہیں؟ میں نے ایک گہری سانس لی، ہر لفظ تول کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ صنم کی شادی مجھ سے ہو۔ انجم خالہ جیسے پل بھر کو پتھر کی بن گئی۔ ان کے ساتھ کھڑے طاہر صاحب نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ امی کے ہاتھ میں رکھا دوپٹہ زمین پہ گر گیا۔ صنم دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی، آنکھوں میں صدمہ، سانس روکے ہوئے تھی۔ میں نے پورے اطمینان سے بات جاری رکھی، آپ لوگ شادی کی تیاریاں کریں، صنم اب کہیں اور نہیں جائے گی، یہی اس کا گھر ہے، اور وہ میرا نام لے کر ہی اس چوکھٹ سے رخصت ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے آس پاس نظر دوڑائی۔ نوکر، باورچن، مالی سب حویلی کے کونوں میں کھڑے تھے۔ ہونٹوں پہ سرگوشیاں پھوٹنے لگیں۔ نواب عالم صاحب نے اعلان کر دیا، کیا واقعی صنم بی بی ان سے شادی کریں گی؟ یہ تو حویلی کی تاریخ کا سب سے عجیب واقعہ ہوگا۔ باہر سے پڑھ کے آئے نواب عالم صنم طاہر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ بچپن سے صنم سے کوئی خاص اچھے سے کہاں رہتے تھے۔ میں نے خاموشی سے سب سنا اور بغیر ایک لفظ مزید کہے وہاں سے پلٹ گیا۔ پیچھے انجم خالہ کی آواز ابھی بھی گونج رہی تھی، عالم تم نہیں جانتے تم نے کیا کہا ہے، یہ فیصلہ سب کچھ بدل دے گا۔ ہم سب جانتے ہیں تم صنم سے کتنا چڑھتے تھے بچپن سے۔ میں رکا، مڑا اور دھیرے سے کہا، خالہ جان کچھ فیصلے وقت نہیں دل کرتے ہیں، اور میرا دل اب فیصلہ کر چکا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا ایک فیصلہ اتنے طوفان اٹھا دے گا، لیکن حیرت یہ تھی کہ میری امی، جن کے چہرے پہ ہمیشہ ضبط کی لکیر ہوتی تھی، اس دن ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر خوشی کے۔ امی نے مجھے سینے سے لگایا، میں جانتی تھی بیٹا تم صنم کے لیے کچھ الگ محسوس کرتے ہو، بس کہنے کی دیر تھی۔ ذوالفقار بھائی بھی مسکرا دیے۔ نواب خاندان میں آخر دل رکھنے والا کوئی تو نکلا۔ ابا نواب حسین کچھ دیر خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، اگر یہ تمہارا فیصلہ ہے تو میرا بھی ہے۔ یہ گھر اب دو نہیں ایک ہوگا۔ بس اسی لمحے حویلی میں بہار لوٹ آئی۔ نوکر مسکرائے، خالائیں باتیں بناتیں، اور صنم، وہ ابھی بھی چپ تھی مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی اتر آئی تھی۔ میں اکثر اسے صحن میں امی کے ساتھ بیٹھے دیکھتا تھا، جہاں وہ چپکے سے کپڑوں میں ہاتھ پھیرتی ہوئے مسکرا دیتی۔ اس مسکراہٹ میں اب خوف نہیں تھا، قبولیت تھی، خاموش سی محبت کا رنگ تھا۔ لیکن جس دن خوشیوں کے چراغ روشن ہوئے، اسی دن اندھیروں نے بھی سازش کی سانس لی۔ خبر پہنچی کہ تنویر اشرف، وہی لڑکا جس کا رشتہ صنم کے لیے آیا تھا، وہ اب اپنے چچا سردار اشرف علی کے ساتھ میرے ابا کے مقابل الیکشن میں اترنے کی تیاری کر رہا ہے۔ بازار میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ سب نواب عالم کے اعلان کا نتیجہ ہے، یہ رشتے سے انکار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اشرف خاندان بدلے میں میدان میں اترے گا۔ میں نے جب یہ سنا تو دل میں ایک سخت سکون سا اترا۔ اگر محبت کے فیصلے نے دشمن پیدا کیے ہیں تو انہیں سامنے آنا ہی تھا۔ میں نے ابا سے کہا، میں سیاست کے اس کھیل سے نہیں ڈرتا۔ ابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یاد رکھنا بیٹا، جنگیں صرف میدانوں میں نہیں لڑی جاتی، بعض اوقات انسان اپنے ہی گھر کی دہلیز پہ سپاہی بن جاتا ہے۔ اگلی صبح حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رنگ و روغن، گانے، خوشبو، باتیں۔ صنم کی ہنسی پہلی بار اتنی کھری سنائی تھی۔ امی کہہ رہی تھی، ہماری صنم اب نواب عالم کی دلہن بنے گی، پوری حویلی جگمگائے گی۔ اور میں دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمائی سی بیٹھی تھی، ہاں مگر اب وہ جہاں مجھے اکیلے دیکھتی فوراً وہاں سے نکل جاتی۔ میں دل میں سوچتا کہ چلو کب تک، جلد ہی تم میرے پاس ہوگی۔ گھر کی مصروفیات اپنی جگہ تھیں مگر میرا سیاست میں بڑھتی دلچسپی اور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ خبر ملی کہ تنویر ایک بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ مسئلہ جلسے کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ وہ سب محض ہمارے مقابلے کو کر رہا تھا۔
3 دن بعد گاؤں کے مرکز میں تنویر اشرف کا بڑا جلسہ تھا۔ ڈھول، نعرے، چمکدار بینر، ہر طرف شور اور چمک۔ میں چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ ابا کے چہرے پہ پہلی بار فکر کی لکیر دیکھی۔ تنویر کے چچا سردار اشرف اسٹیج پہ چڑھے اور اونچی آواز میں بولے، ہم گاؤں کی ترقی چاہتے ہیں۔ نواب حسین نے بہت وعدے کیے تھے، اب ہم عمل کر کے دکھائیں گے۔ پھر لوگوں کے بیچ نوٹوں کے لفافے بانٹے جانے لگے۔ مجمع میں شور اٹھا، کچھ لوگ تالیاں بجانے لگے، کچھ خوشی سے جھوم اٹھے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ کی انگلیاں بے چینی سے مٹھی میں بند تھیں۔ ذوالفقار بھائی نے آہستہ سے کہا، یہ پیسوں کا جادو ہمارے ووٹ چھین لے گا عالم۔ میں خاموش رہا مگر دل میں بھڑک اٹھا۔ یہ محض الیکشن نہیں، عزت کا سوال تھا۔ شام تک جلسے کی باز گشت پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ حویلی کے در و دیوار بھی جیسے بوجھل ہو گئے۔ میں تھکے قدموں سے صحن میں آیا۔ وہاں صنم اکیلی چاندنی میں بیٹھی تھی۔ بالوں کی چند لٹیں رخسار پہ گری ہوئی تھیں۔ ہاتھ میں کوئی کتاب تھی مگر نگاہ کہیں اور۔ میں رک گیا، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ چونکی، پھر نرمی سے بولی، بس دل گھبرا رہا تھا، سب لوگ جلسے کی بات کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں یہ سب خیر سے گزر جائے۔ میں آگے بڑھا، اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ سب خیر ہی ہوگی۔ میری آواز بھی دھیمی تھی، بس ایک چیز کا یقین چاہیے کہ تم ساتھ ہو۔ اس نے چونک کے میری طرف دیکھا۔ میرا کیا ساتھ؟ میں نے مسکرا کے کہا، تم ہو تو میرا ہر فیصلہ مضبوط ہے، ورنہ یہ سیاست، یہ دنیا، یہ سب بیکار لگتا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، صنم تمہیں پتہ ہے، جب میں واپس آیا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑ جائے گا، لیکن اب جب سوچتا ہوں تو لگتا ہے شاید یہ سب کچھ پہلے سے لکھا تھا۔ صنم کے لبوں پہ ایک لرزتی مسکراہٹ آئی، چہرہ ہلکی لالی سے دہک گیا، دل کی دھڑکن جیسے ہوا میں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، خوف مت کرو، تمہارا یہ نواب عالم تمہیں ہر طوفان سے بچائے گا۔ وہ چپ رہی، مگر آنکھوں میں وہ جواب تھا جو لفظوں سے زیادہ سچ تھا۔ نواب صاحب، مجھے اپنے قریب آتے دیکھ کے وہ مجھے روکنے لگی۔ اوہو، اب نہیں کر رہا، یہ کہتے میں اس سے دور ہوا۔ اگلے دن ہی ابا نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی جلسہ کرنا ہوگا۔ میں کچھ نہ کہہ سکا، مگر دل اب اس بات سے متفق نہیں تھا۔ 2 دن کی تیاری کی گئی۔ صبح سے حویلی میں ہلچل مچی تھی، خدمتگار دوڑ رہے تھے، بینر تیار ہو رہے تھے۔ نواب حسین کے جلسے کی تیاری عروج پہ تھی۔ میں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے گلے کا بٹن بند کیا ہی تھا کہ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ آؤ صنم، میں نے جانے کیسے انداز سے نام پکارا۔ وہ آہستہ سے اندر آئی، ہاتھ میں میرا کوٹ لیے، چہرے پہ نرمی مگر آنکھوں میں کچھ شرارت تھی۔ میں نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا، آج ذرا تم ہی تیار کرو مجھے، میرا نصیب تمہارے ہاتھ سے شروع ہو رہا ہے شاید۔ وہ چونکی، پھر ہنسی دبا کے بولی، نواب صاحب آپ کی باتیں آج حد سے زیادہ شاعرانہ ہیں۔ میں نے مسکرا کے جواب دیا، جب سامنے محبوب ہو تو الفاظ خود بخود شاعر بن جاتے ہیں۔ وہ قریب آئی، کوٹ پہنایا، میں کندھے پہ شال درست کرنے لگی۔ ہاتھ کانپ سے گئے، شاید میرے وجود کی گرمی سے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اتنا قریب مت آؤ، دل بھٹکنے لگتا ہے۔ صنم کے لبوں پہ ہلکی سی ہنسی آئی، تو پھر آنکھیں بند کر لیں عالم صاحب۔ میں نے سچ میں آنکھیں بند کر لیں، اور جب اس کی انگلیوں نے میرے کوٹ کا بٹن بند کیا تو دل کے اندر جیسے کسی نے چراغ جلایا ہو۔ وہ ذرا پیچھے ہٹی تو میں نے ہاتھ بڑھا کے اس کی کمر تھام لی۔ اب جاؤ تو ایسے نہ جاؤ، ذرا محبت دکھا کے۔ صنم کی سانسیں اکھڑ گئیں، آہستہ سے بولی، میری محبت تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے عالم صاحب۔ میں نے دھیرے سے اس کا گال چوم لیا۔ میرا دل ہو تم صنم، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے میں نے کہا، تو وہ شرما کے دروازے کی طرف ہوئی، پھر رکے بنا پلٹے بولی، اور آپ نواب صاحب، آپ صنم کی روح ہیں، آپ کے بغیر صنم کا کوئی وجود نہیں۔ کہتے ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، گاؤں کے بڑے میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ نواب حسین اسٹیج پہ آئے، مگر سب کی نظریں اب میرے انتظار میں تھیں۔ میں نے مائک تھاما، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میرے گاؤں والوں،
ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے مگر ایمان کی بھی ہے. ہمیں بجلی چاہیے مگر ضمیر کو اندھیرا نہیں چاہیے. جو ہمیں رقم بانٹ رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے عزت چھیننے آئے ہیں. اور میں وعدہ کرتا ہوں نواب خاندان تمہارا سہارا رہے گا، تمہارا فخر رہے گا. مجمع میں نعرے گونجے، نواب عالم زندہ باد. مجھ میں یہ چاہ نہیں ہے کہ باتیں کہوں، ہاں البتہ عمل سے ثابت کرنا ہے مجھے. جب ابا نے مجھے پڑھائی کو بھیجا تھا تو یہی کہا تھا سب سے کہ میں یہاں ہسپتال بناؤں گا، اور ہم اپنی بات پر قائم ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. آپ جلد ہی ہمارے منصوبے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. لوگوں کے نعرے گونجے. اسی شور کے بیچ میں میری نگاہ ایک طرف رک گئی. پردے کے پیچھے لوگوں کے ہجوم میں وہ تھی. ہاں وہاں صنم تھی، دوپٹے سے چہرہ ڈھانپے مگر آنکھوں کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی. دل نے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ اسے آنے کی اجازت نہیں ملے گی تو وہ چھپ کے آئی. میری نگاہ صنم پہ ٹکی رہی. اس کے لب کانپے اور آنکھوں سے ایک چمکدار قطرہ گر گیا. محبت، دعا اور تسلیم کا فخر اس کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا مجھے. جلسے کے بعد حویلی میں سب خوش تھے. نواب حسین مطمئن، ذوالفقار بھائی بھی پرجوش، اور امی. بس سبھی کے چہروں پہ ایک سکون سا تھا، جیسے برسوں بعد دل کی دعا سنی گئی ہو. میں شام کو لاؤنج میں بیٹھا تھا، کاغذات دیکھ رہا تھا. صنم خاموشی سے آئی، چائے کا کپ رکھا اور کہنے لگی، بس یہی رہ گئے آپ کے جلسے کے وعدے. اب تو گاؤں والے آپ کو محبوب عوام کہنے لگے ہیں. میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور تم تو ہمیشہ سے میرے وعدوں کی گواہ ہو. وہ جھینپ گئی، نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے چائے کا کپ بڑھاتے ہوئے بولی، چائے پی لیں ورنہ ٹھنڈی ہو جائے گی. میں نے کپ پکڑا مگر نظریں اس سے ہٹ نہ سکی. ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، تمہارے ہاتھ کی چائے ٹھنڈی بھی ہو تو گرمی دے جاتی ہے. صنم نے ہونٹ کاٹ کے کہا، نواب صاحب آپ کبھی نہیں سدھریں گے. میں نے ذرا جھک کے کہا، اور تم کبھی سیدھی مت ہونا، یہی اچھی لگتی ہو. وہ ہنس پڑی، اتنی نرم ہنسی کہ دل میں اتر گئی. میں اس کے اتنا قریب تھا کہ ذرا سے دور سے دیکھنے والے کو کچھ اور گمان ہوتا. اسی لمحے امی دروازے پہ آ گئیں. میں چونک کے سیدھا ہوا. صنم کپ پکڑے وہیں جم گئی. امی کے لبوں پہ ایک دبی ہوئی مسکراہٹ تھی. کیا باتیں چل رہی ہیں اتنی محبت بھری، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا. میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر امی نے ہاتھ اٹھا کے روکا. بس رہنے دو عالم، اب چھپاؤ مت. ہم نے تمہیں بچپن سے دیکھا ہے اور آج پہلی بار تمہارے چہرے پہ یہ نیا سا تاثر دیکھا ہے. صنم نے نظریں جھکا لیں. امی اس کے قریب آئیں، اس کے سر پہ پیار دیا. صنم بیٹی، میں کہتی ہوں اس جمعے کو ہی شادی کر لیتا ہے. زیادہ انتظار اچھا نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کا گزارا نہیں ہے اب. پھر سنجیدگی سے کہا، محبتیں وقت سے نہیں دعا سے پکتی ہیں. میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور صنم کے چہرے پہ جو رنگ آیا وہ شاید لفظوں میں کبھی نہ سمیٹا جا سکے. امی ہنستی ہوئی پلٹی، اور ہاں عالم، اب جلسوں کے وعدوں سے زیادہ شادی کے وعدے نبھانے ہیں تمہیں. امی کے جاتے ہی ہم دونوں خاموش رہ گئے. اب بس ایک لمحے بعد میں نے دھیرے سے کہا، تو پھر جمعہ طے ہو گیا؟ صنم نے نظریں اٹھائیں، اور یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ جو بات بات پہ میرے اتنا قریب. باقی کے لفظ رک گئے جب میں اچانک اس کے بے حد قریب ہو گیا. اتنا قریب؟ میں نے اس کی حالت دیکھ کے کہا، نواب صاحب آپ بہت بگڑتے جا رہے ہیں. کہتے ہوئے وہ چلی گئی. حویلی آج جیسے سانس لے رہی تھی. ہر گوشہ، ہر ستون، ہر صحن میں خوشی رقص کر رہی تھی. چاندی کے دیے جل رہے تھے. ہوا میں مہندی، عطر اور گلاب کی خوشبو گھلی ہوئی تھی. صنم کے کمرے میں لڑکیاں بیٹھی کہہ لگا رہی تھیں. صنم شرماتی، ہنستی، کبھی نظریں جھکاتی. ہاتھوں پہ گہری مہندی رچی تھی جس کے بیچوں بیچ عین چھپا تھا، عالم کا پہلا حرف. کسی سہیلی نے چھیڑتے ہوئے کہا، ارے یہ تو صاف صاف عالم صاحب کا نام ہے. صنم ہنستی. کچھ باتیں ظاہر ہونے سے پہلے چھپانا اچھا لگتی ہیں. اسی دوران دروازے کے پاس شور سا ہوا. نواب حسین صاحب آ گئے تھے. سب نے ادب سے سلام کیا. انہوں نے صنم کے سر پہ ہاتھ رکھا. اللہ خوش رکھے تمہیں بیٹی، اب یہ حویلی تمہارے کہوں سے آباد رہے. صنم کے ہونٹ کانپے. دل میں ایک ہی خیال آیا، کاش وہ ابھی یہاں ہوتا. مہندی کی رات دیر گئے تک شور شرابہ رہا.
جمعے کی دوپہر فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ قالین بچھے تھے، امام صاحب تشریف لا چکے تھے، کرسیاں لگا دی گئی تھیں، اور میں سفید کرتا اور واسکٹ پہنے حویلی کے صحن میں بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ تھامے ذوالفقار بھائی نے مسکرا کے کہا، بس عالم، آج تم صرف سیاست نہیں دل بھی جیتنے جا رہے ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اپنا دل تو میں کب کا ہار چکا ہوں بھائی۔ ادھر صنم کو اندر لایا گیا۔ سرخ دوپٹے کے نیچے اس کا چہرہ جیسے کسی چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ لرزتی مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک ڈری ہوئی خوشی۔ قاضی صاحب نے نکاح نامہ کھولا اور آواز گونجی، نواب عالم صاحب، کیا آپ کو صنم بنت طاہر قبول ہے؟ میں نے ایک لمحہ صنم کی طرف دیکھا اور کہا، قبول ہے۔ پھر قاضی صاحب کی آواز صنم تک پہنچی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر لب کھولے، قبول ہے۔ پورا صحن ماشاء اللہ کی آوازوں سے بھر گیا۔ امی نے آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ ان دونوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ صنم نے نظریں اٹھا کے پہلی بار مجھے دیکھا، اور وہ نظر ساری محبتوں کی تصدیق تھی۔ رات کی ہوا میں ہلکی سی خوشبو تھی، چنبیلی اور عطر گلاب کی۔ حویلی کے صحن میں چراغ مدھم پڑ چکے تھے اور پورا ماحول جیسے دعا بن گیا تھا۔ میں آہستہ سے دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ روشنیوں سے نہیں چاندنی سے جگمگا رہا تھا۔ صنم بیٹھی تھی سرخ جوڑے میں، چہرے پہ دوپٹے کی نرم چھاؤں اور آنکھوں میں وہی خاموشی جو ہر محبت کے آغاز میں ہوتی ہے۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا، دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی صنم ہے جو کبھی پردے کے پیچھے سے ہنستی تھی، جو میرے کپڑوں کی مہک محسوس کر کے شرماتی تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا، صنم۔ اس نے نظریں اٹھائیں، ہلکی سی مسکراہٹ، ہلکا سا لرزنا، جیسے لفظوں سے پہلے دل نے جواب دے دیا ہو۔ میں قریب آیا، میرے قدموں کی چاپ پہ اس نے دوپٹے کا کنارہ مضبوطی سے تھاما۔ میں نے آہستہ سے کہا، اب سب خواب سچ ہو گئے، مگر یقین پھر بھی نہیں آتا۔ صنم نے بمشکل لب کھولے، یقین وقت کے ساتھ آئے گا نواب صاحب۔ میں نے مسکرا کے کہا، وقت کو تو رک جانا چاہیے جب تم یوں میرے سامنے ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو شور سے زیادہ بولتی ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ اپنی انگلیاں رکھیں، وہ لرز سی گئی مگر پیچھے نہیں ہٹی۔ چند لمحوں بعد اس نے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے کہا، کیسے ہیں آپ؟ بہت مشکل میں۔ اس کی نظروں کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا، ساتھ ہی اس کا گھونگھٹ اٹھا کے مکمل دیدار کیا۔ اس کا منہ دکھائی کا تحفہ دیا جسے دیکھ کے وہ بے حد خوش ہوئی۔ کچھ پل محبت بھری باتیں کر کے ہم نے نوافل ادا کیے، رب کا شکر ادا کیا۔ رات تقریباً 11 کا وقت تھا جب وہ چینج کر کے میرے سامنے آئی۔ وہ سرخ نائٹی پہنے ہوئے تھی، جالی سے اس کی گھوری کمر اور بنہلا ٹانگیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس جالی کو کھینچ کر اپنی ٹانگیں چھپاتی، گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ صنم، گہری نظروں سے اسے دیکھتے میں نے ہاتھ سے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جی۔ وہ ڈرتے ڈرتے قریب آئی۔ اور پاس آؤ۔ میرے کہنے پہ وہ بستر پہ چلی آئی۔ میں نے نرمی سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ صنم، میری صنم، میں بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہوں جیسی تم کرتی ہو۔ یہ صنم کے اپنے الفاظ تھے۔ نواب صاحب، آپ نے… جی میری صنم، میں نے سنا تھا، اور اب خاموشی سے میری محبت دیکھو۔ کہتے ہوئے میں نے اس کی نائٹی کی ڈوری کھینچی، اوپر جالی دار شرٹ اتار دی۔ ایک سرخ بلاؤز تھا، اور اب اس کے سینے پہ واضح ہوتی اس کی دھڑکنوں نے مجھے مدہوش سا کر دیا تھا۔ صنم، تمہیں فرصت میں بنایا گیا ہے۔ میری شدتوں پہ وہ خود اپنی آوازیں روک رہی تھی جب میں نے اس میں سماتے رفتار بڑھائی، اور ساتھ ہی اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جا کے اسے اپنے کچھ قریب کر کے اس کے لبوں کو قید میں لیا۔ محبت اس پہ لٹا کے رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ہم سوئے، کسے خبر تھی آج۔ ولیمے کی تقریب کے بعد سے ہم سر توڑ محنت میں لگ گئے۔ 4 ماہ سے اوپر کا وقت گزرا۔ ہسپتال کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ سفید دیواروں پہ نیلے حروف میں لکھا تھا، نواب میڈیکل سینٹر، عوام کے نام۔ یہ وہ خواب تھا جو برسوں پہلے بابا نے دیکھا تھا۔ ایک دن اس گاؤں میں بھی ایسا ہسپتال ہوگا جہاں علاج کے لیے کسی کو شہر نہیں جانا پڑے گا، اور آج وہ خواب حقیقت کے قریب تھا۔ ساتھ ہی اسکول کی عمارت کا کام بھی آخری مرحلے میں تھا۔ بچوں کی ہنسی، مزدوروں کی آوازیں، اینٹوں کی خوشبو، سب فضا میں امید کا رنگ بکھیر رہی تھیں۔
ابو اور ذوالفقار بھائی مطمئن تھے۔ تم نے خاندان کا نام روشن کر دیا عالم۔ میں نے مسکرا کے کہا ابو اصل کامیابی تب ہوگی جب کوئی ماں اپنے بچے کو یہاں مفت علاج کے بعد دعا دے گی۔ افتتاح کا دن آیا، پورا گاؤں جمع تھا، عورتیں، بچے، بزرگ، سبھی کے چہروں پہ خوشی تھی۔ بینرز پہ لکھا تھا نواب حسین خاندان گاؤں کی خدمت میں پیش پیش۔ اسٹیج پہ ابو، بھائی ذوالفقار اور میں موجود تھے۔ جب مجھے مائک دیا گیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے مائک تھاما، نظریں سامنے موجود ہجوم پہ دوڑائیں اور بولنا شروع کیا۔ یہ ہسپتال صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں ہے، یہ ان خوابوں کا جنازہ ہے جو وقت نے دفن کر دیے اور ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا ہے۔ یہاں کسی کا مذہب، ذات یا حیثیت نہیں دیکھی جائے گی۔ یہ دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا رہے گا۔ آپ سب سے کہا تھا میں نے کہ عمل بولتے ہیں، تو اب بس عمل ہی بول رہا ہے۔ آگے بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شکریہ۔ میں نے ابھی آخری جملہ کہا ہی تھا کہ ایک دھماکے دار آواز گونجی۔ سب کچھ لمحے بھر کو رک گیا۔ میرے بازو میں شدید جلن سی ہوئی۔ میں نے نظریں نیچے کیں۔ خون کا ایک سرخ دھبا میرے سفید لباس پہ پھیل رہا تھا۔ مجمع میں چیخیں بلند ہوئیں۔ نواب عالم کو گولی لگ گئی، ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو، خون بہہ رہا ہے۔ میں زمین پہ گرا۔ آنکھوں کے سامنے آسمان اور لوگوں کے چہرے دھندلا گئے۔ ابو میری طرف دوڑے، بھائی نے مجھے سہارا دیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک صدا گونجی، عالم بیٹا ہمت نہ ہارنا۔ اس وقت محل میں صنم صحن میں بیٹھی تھی، خالہ کے ساتھ اسکول کی افتتاحی تقریب کی لائیو ویڈیو موبائل پہ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی گولی چلی اس کے ہاتھ سے موبائل زمین پہ جا گرا۔ نواب عالم کو گولی لگ گئی، یہ جملہ جیسے وقت کو منجمد کر گیا۔ صنم کا رنگ سفید پڑ گیا، سانس اٹک گئی۔ وہ صرف ایک ہی لفظ دہراتی رہی، نہیں نہیں عالم، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد گاؤں میں قیامت کا سما تھا۔ ہسپتال جس کے دروازے آج افتتاح کے لیے کھلنے تھے، اب وہاں نواب عالم حسین کو اسٹریچر پر لایا جا رہا تھا۔ اسی ہسپتال کا پہلا مریض وہ خود تھا۔ ڈاکٹر دوڑتے ہوئے آئے، خون رک نہیں رہا تھا۔ صنم دروازے کے باہر کھڑی تھی، ہاتھ جوڑے، لب کانپتے، آنکھوں سے آنسو بہتے۔ یا اللہ میرے عالم کو کچھ نہ ہو۔ دل کٹ رہا تھا۔ یہ سیاست خون مانگتی ہے، وہی خون اب عالم حسین نے دیا تھا۔ نواب عالم کے زخمی ہونے کے بعد پورا گاؤں خوف اور سوالوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ پولیس، رپورٹر، سیاسی مخالفین سب اپنی اپنی باتیں بنا رہے تھے۔ یہ حملہ ذاتی دشمنی کا تھا، نہیں یہ سیاست کا کھیل ہے۔ مگر اصل حقیقت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں پولیس نے رپورٹ پیش کی۔ حملہ آور نے اقرار کیا تھا کہ اسے تنویر اشرف نے بھیجا تھا۔ تنویر جو برسوں سے نواب ذوالفقار کے پرانے سیاسی دوستوں میں سے تھا اور امی کے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا، مگر اندر ہی اندر حسد، انا اور دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا یہ نواب حسین بہت آگے نکل گیا، اور پھر رشتے والی بات بھی ہو گئی۔ لوگ اب اسے نجات دہندہ کہنے لگے ہیں۔ کل کو سیاست میں یہ ہمیں پیچھے چھوڑ دے گا۔ اسی حسد نے اسے اس مقام پہ لا کھڑا کیا۔ ہسپتال کے اس کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، صرف مشینوں کی بیپ بیپ اور کبھی کبھی ڈاکٹر کی سرگوشی سنائی دے رہی تھی۔ نواب عالم سفید بستر پر بے حس و حرکت لیٹا تھا، چہرہ زرد، ہونٹوں پہ خفیف کپکپاہٹ، مگر سانس ابھی باقی تھی۔ اس کے قریب ایک کرسی پہ صنم بیٹھی تھی، صحرا ابھی بھی اس کے بالوں میں اٹکا ہوا تھا۔ کپڑوں پہ ہنوز مہک باقی تھی، مگر چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ ہی گھنٹے پہلے اس کے ہاتھوں پہ نواب عالم لب رکھے محبت کر رہا تھا، اور اب انہی ہاتھوں سے وہ اپنے شوہر کے ماتھے پہ ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ عالم، اس نے دھیرے سے کہا، آواز جیسے سینے میں ٹوٹ رہی ہو۔ آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ خوابوں کا یہ سفر ہم ساتھ مکمل کریں گے، پھر کیوں خاموش ہو گئے؟ دیکھیں میں ابھی کس حال میں ہوں، میرے سانس کی روانی آپ کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ جھک کے اس کے سینے کے قریب ہاتھ رکھتی محسوس کرنے لگی۔ اس کی دھڑکن بہت مدھم تھی۔ سنو، یہ دھڑکن اب میری زندگی کی نشانی ہے عالم، اگر یہ رکی تو سانس میری بھی نہیں چلے گی۔ اس کے لب کپ کپائے۔ اس نے عالم کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے اپنے رخسار سے لگایا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے محبت تب کرنے لگی تھی جب ہماری عقل دنیا کی اصلیت سے نا واقف تھی، مگر تب جب آپ نے پہلی بار میرے لیے کھلونا لانے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ ہسپتال، یہ اسکول، یہ سب آپ نے کر لیا عالم۔ ابھی میری وہ گڑیا نہیں دی مجھے، مگر مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی آپ کے بغیر، سب کچھ بے معنی ہے۔
मशीन की आवाज़ अचानक तेज़ हुई। डॉक्टर अंदर भागे, नर्सें दौड़ती हुई आईं। सनम पीछे नहीं हटी, बस आंखें बंद करके दुआ मांगने लगी। या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत में सच्चाई है तो इसे ज़िंदगी दे दे। यह अस्पताल इसी के नाम है, इसके बगैर ये दीवारें खाली हैं। चंद लम्हों बाद मशीन की आवाज़ मामूल पे आ गई। डॉक्टर ने इत्मीनान का सांस लिया। वो ठीक हो रहा है। सनम ने चौंक के आंखें खोली। होंठों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और आंसुओं के बीच वो धीरे से बोली, जो दूसरों का सहारा बनते हैं खुदा उन्हें खिदमत का मौका देता है, और मेरे आलम के लिए तो सारा गांव दुआ गो है। उम्मीद की किरण मिलते ही उसे जैसे तसल्ली हुई। उसी रात आलम को होश आया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गया। जब आलम सेहतयाब हुआ तो पुलिस ने तनवीर अशरफ को हथकड़ियाँ पहना के पेश किया। अदालत के अहाते में सब खामोश थे। तनवीर के चेहरे पे शिकस्तगी थी, आंखों में खौफ और शर्मिंदगी। जज ने आलम से पूछा, नवाब साहब, आप गवाही देना चाहते हैं? आलम चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गोली मेरे जिस्म में लगी थी, मगर जहर तनवीर के दिल में था। मैं उसे सज़ा नहीं, दुआ देता हूँ। शायद एक दिन वो ये समझे कि मोहब्बत और ख़िदमत का रास्ता इक़्तिदार से कहीं बड़ा है। पूरा कमरा अदालत खामोश हो गया। तनवीर की आंखों में शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम मुझे ज़िंदगी दे रहे हो नवाब आलम। मैंने उसका कंधा थामा। नहीं तनवीर, मैं तुम्हें खुद से आज़ाद कर रहा हूँ, और मेरा ईमान है कि मेरा रब माफ़ करने वाला है। माफ़ करने वाला मेरे रब को पसंद है। यह अस्पताल इसीलिए बनाया था, ज़ख्मों को भरने के लिए, चाहे वो जिस्म के हों या दिल के। तकरीबन 1 माह गुजर गया। गांव की फ़िज़ा बदल चुकी थी। वहीं गलियां जहां कभी खौफ और सियासत का शोर था, अब वहां बच्चों की आवाज़ें गूंजती थी। स्कूल की इमारत सफ़ेद रंग में चमक रही थी। दरवाजे पर लिखा था, नवाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। नीचे छोटे हरूफ में, इल्म, खिदमत, मोहब्बत। नवाब आलम अब मुकम्मल सेहतयाब हो चुका था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में, चेहरे पे हल्की दाढ़ी और आंखों में ज़िंदगी का इत्मीनान। साथ ही सनम खड़ी थी, हल्के रंग का दुपट्टा ओढ़े। उसके चेहरे पे वही नरमी थी जो किसी दुआ के बाद महसूस होती है। स्टेज सजा हुआ था। गांव के बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सब जमा थे। जब आलम ने माइक थामा तो सबकी सांसें थम गईं। सबको वो दिन याद था जब वो गोली लगने पे नीचे गिर गया था। आलम ने बोलना शुरू किया, मैं आज कुछ कहना चाहता हूँ। इस अस्पताल की बुनियाद मेरे ख्वाबों ने रखी थी, बाबा की ख्वाहिश थी, मगर उसकी रूह एक औरत ने दी, मेरी बीवी, मेरी सनम। जब मैं ज़िंदगी और मौत के बीच में था तो उसकी दुआ ने मुझे लौटा दिया। ये स्कूल, ये अस्पताल, ये सब उसके ईमान का सबूत है। वो लम्हा रुक गया। आलम ने माइक रख दिया और सनम की तरफ देखा। दोनों के दरमियान एक खामोश मुस्कुराहट का तबादला हुआ, जैसे लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना रही हो। मैं वादों पे यकीन नहीं करता। वादा करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर जो इंसान की ज़ुबान पुख्ता हो। मेरी ज़ुबान ही मेरा हलफ है और मेरा अमल उसका सबूत। आइंदा तरक्की के और मनाजिर आप लोग देखते रहेंगे। लोगों की तालियों में, बच्चों की खुशी में। आलम ने आगे बढ़ के रिबन काट दिया। दरवाज़ा खुला। बच्चों के कह कहे हवा में घुल गए। सनम ने आहिस्ता से कहा, देखा आलम साहब, आपने कहा था एक दिन ये गांव बदल जाएगा। आलम ने उसका हाथ थामा। हाँ, मगर ये तब्दीली तुम्हारी दुआ से मुमकिन हुई है सनम। मैंने ख्वाब देखा था और तुमने उसे हकीकत बना दिया। दोनों अस्पताल की इमारत की तरफ मुड़े। शाम की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। एक नई जिंदगी, एक नया आगाज़। पसे मंज़र में अस्पताल की दीवार पे लगे तख्ते पे लिखा था, मोहब्बत जब खिदमत बन जाए तो ज़िंदगी अमर हो जाती है। कुछ महीनों बाद उसी अस्पताल के बाहर एक बोर्ड लगाया गया, तनवीर वार्ड, उन मरीज़ों के लिए जो ज़िंदगी से मायूस हों। तनवीर अब उसी अस्पताल में बतौर मुंतज़िम काम करता था। दिन रात लोगों की खिदमत में लगा रहता था। इंसान को हिदायत कभी भी मिल सकती है। कभी कभी जब आलम और सनम आते तो वो नज़रें झुका के कहता, आपने मुझे दूसरा मौका दिया, मैं अब हर दिन अपने गुनाह का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। आलम मुस्कुरा के कहता, नहीं तनवीर, तुम ज़िंदगी का हक अदा कर रहे हो। यूँ कहानी का हर किरदार अपने अंजाम तक पहुँचा। आलम ने मोहब्बत को खिदमत में बदला, सनम ने दुआ को हकीकत बनाया, और तनवीर अशरफ जो कभी अंधेरे का सबब था,
اب روشنی بانٹنے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسا گاؤں جہاں کوئی ماں اپنے بچے کو دوا کے لیے شہر نہ لے جائے، جہاں غربت علاج کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، جہاں محبت جیتے، سیاست نہیں۔ میں نواب عالم حسین شاید لوگوں کے لیے ایک نواب تھا، مگر اپنے دل میں صرف ایک انسان۔ میں نے خواب دیکھا تھا خدمت کا، مگر حقیقت کی گولی نے مجھے میرے ہی خواب کے دروازے پہ گرا دیا۔ میں نے جان لیوا حملہ برداشت کیا، مگر اصل زندگی تو تب شروع ہوئی جب میں نے مرنے سے پہلے معاف کرنا سیکھا۔ اور آج جب میں اپنے گاؤں کے اسکول کے سامنے بچوں کی ہنسی سنتا ہوں تو سمجھ میں آتا ہے محبت ہی وہ دوا ہے جو سب زخم بھر دیتی ہے۔